بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل العميم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیز طلبہ، اب ہم قصیدہ بردہ شریف کے درس کا آغاز کرتے ہیں. باضابطہ قصیدہ شروع ہونے سے پہلے اس قصیدہ کے ناظم عاشق رسول حضرت شیخ شرف الدین محمد بن سعید بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات اور پھر اس قصیدے بردہ کی وجہ تالیف اور اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاضر ہیں. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. آپ کا لقب ہے شرف الدین اور کنیت ہے ابو عبداللہ اور نام ہے محمد، اور آپ کے والد کا نام سعید ہے. مصر میں ایک علاقے کا نام بوصیر ہے، وہاں آپ کا ددیحال اور دلاس نامی شہر میں آپ کا ننیحال تھا. اسی لیے کبھی آپ کو ددیحال کی طرف نسبت کرتے ہوئے بوصیری اور ننیحال کی طرف نسبت کرتے ہوئے دلاسی کہا جاتا ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 شوال 608 ہجری کو ہوئی. آپ نے اپنی بیشتر تعلیم مصر کے مرکزی شہر قاہرہ میں حاصل کی، اور اس وقت کے مروجہ علوم و فنون کے ساتھ آپ نے عربی زبان و ادب میں کمال حاصل کیا، اور یہ ساری تعلیم آپ نے 13 سال کی عمر میں مکمل کر لی اور قرآن مجید کا حفظ بھی کر لیا. آپ نے قطب زمانہ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی، جو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ تھے، اور شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی آپ نے طریقت و تصوف کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی صحبت کی برکت سے آپ کو وہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی جو آپ کے معاصرین میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی. حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے جوار ہی میں حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ مدفون بھی ہیں، اور اس فقیر کو ان دونوں حضرات کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف حاصل ہے. آپ کو عربی زبان و ادب میں کمال کے ساتھ شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، اور اپنے معاصرین میں آپ شعر و شاعری میں بہت ممتاز حیثیت کے حامل تھے. اگرچہ ابتداً آپ نے بادشاہوں کی شان میں مدحیہ قصائد بھی کہے ہیں، مگر یہ ہے کہ نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ کی شاعری کا خاص موضوع تھا جس پر مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف شاہد ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے نعت شریف میں متعدد قصیدے کہیں۔ آپ نے بہت سے قصائد تحریر کیے، اور ان میں جو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ اس قصیدہ بردہ شریف کو، جسے خود امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ کا نام دیا تھا۔ پھر بعد میں یہ بردۃ المدیح کے نام سے، اور پھر مختصر میں قصیدہ بردہ کے نام سے اسے شہرت حاصل ہوئی۔ اس قصیدے کی تالیف اور اس کے نظم کرنے کی وجہ کیا ہوئی، اس سلسلے میں استاد گرامی محقق و مدقق حضرت علامہ مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ مصباحی مدہ ظلہ العالی اپنی کتاب کشف بردہ کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ بادشاہ کے دربار سے اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی ملاقات ان کے ایک دوست شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، جو اپنے وقت کے قطب اور نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ انہوں نے پوچھا، بوصیری، کیا آج رات تمہیں خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے کہا کہ ابھی تک میں حضور کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے محروم ہوں۔ اسی وقت سے ان کے دل میں ایک خاص جذبہ شوق پیدا ہوا اور عشق و عقیدت کا تلاطم خیز دریا موجزن ہو گیا۔ خود کہتے ہیں میں گھر آ کر سو گیا اور شوق زیارت میں محو تھا۔ اسی رات خواب میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرہ زیبا کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اس طرح دیکھا جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہو۔ آنکھ کھلی تو خود کو زیارت سرکار کی برکتوں سے مسرور پایا، اور دل کی دنیا میں وہ عظیم انقلاب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دل ہمہ وقت سرشار رہنے لگا۔ اسی زمانے میں نے چند نعتیہ قصیدے لکھے، قصیدہ مبریہ اور قصیدہ حمزیہ، اسی دور کی یادگار۔ اس کے بعد ایک روز اچانک امام بوصیری پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کے جسم کا نصف حصہ مفلوج ہو گیا۔ علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جب شفا یابی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اچانک ایک دن دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس طبیب کی طرف رجوع کروں جو سراپا خیر و کرم ہے، ہر مایوس نا امید اور بے سہارا مریض کا سہارا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، بیماری کے لیے مجسم شفا ہے، شاید میری مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ اسی حالت میں نے مبارک قصیدہ نظم کیا۔ قصیدہ کی تکمیل کے بعد میں سو گیا تو عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب ہی میں نے یہ قصیدہ مسیح کونین شفاء دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بعد اختتام قصیدہ میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنا دست شفا میرے جسم پر پھیرا اور اپنی ردائے رحمت مجھے اڑا دی۔ میں اسی وقت شفایاب ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جسم پر بیماری کا نام و نشان تک موجود نہیں، اور ایسا تندرست ہو گیا گویا بیماری کبھی لاحق ہی نہ ہوئی تھی۔ اسی خوشی اور مسرت کے عالم میں صبح میں اپنے گھر سے نکلا۔ راستے میں شیخ ابو الرجا سے ملاقات ہوئی۔ فرمانے لگے، آپ مجھے وہ قصیدہ عنایت فرمائیے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت میں آپ نے کہا۔ میں نے کہا، کون سا قصیدہ؟ میں نے کئی نعتیہ قصیدے لکھے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، وہ قصیدہ جو امن تذکر جیران بذی سلمی سے شروع ہوتا ہے۔
میں نے حیرت سے عرض کیا یا ابا الرجا من این حفظتها، اے ابو الرجا آپ نے یہ قصیدہ کہاں سے یاد کیا؟ میں نے تو سرکار کے سوا اب تک کسی کو یہ قصیدہ نہیں سنایا ہے۔ شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لقد سمعتها البارحة تنشدها بين يدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتمايل ويتحرك استحسانا تحرك الاغصان المثمرة بحبوب نسیم الریاح، کہ گزشتہ رات میں یہ قصیدہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اسے سن کر حضور خوشی میں سرشار ہو کر اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں باد صبا کے جھونکوں سے جھومتی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے فوراً وہ قصیدہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا، پھر یہ بات ملک کے گوشے گوشے میں عام ہو گئی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الزبدۃ العمدہ فی شرح البردہ کے مقدمے میں رقم طراز ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر شاہ مصر الملک الطاہر کے وزیر بہاؤالدین تک پہنچی تو انہوں نے اس قصیدے مبارکہ کی نقل لی اور نظر مانی کہ اس قصیدے مبارکہ کو روزانہ پیادہ پا برہنہ سر کھڑے ہو کر سنوں گا۔ چنانچہ اس کی برکتوں سے وہ اور ان کے اہل خانہ دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ پھر وہیں ایک شخص کو اس شدت کا شعب چشم ہوا کہ اس کی بینائی جانے کا اندیشہ ہونے لگا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ بہاؤالدین وزیر سے بردہ لے کر اپنی آنکھوں پر رکھ لے۔ وہ شخص وزیر کے پاس آیا اور خواب کا سارا ماجرا اس کے سامنے پیش کیا۔ وزیر بہاؤالدین نے کہا کہ بردہ نام کی کوئی چیز تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت میرے پاس ہے جس کے وسیلے سے میں بارگاہ خداوندی میں شفا کی درخواست کرتا ہوں۔ پھر قصیدہ بردہ شریف نکال کر اس مریض کی آنکھوں پر رکھ دیا اور پورا قصیدہ اس کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصیدے کی برکت سے اسے آشوب چشم سے شفا عطا فرما دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام بوصیری کو فالج سے شفا اور رحمت کی رضا تو عطا ہی فرمائی، اس کے ساتھ ان کے قصیدے کو بھی داروئے شفا بنا دیا اور ایسا قبول عام بھی عطا کر دیا کہ دنیا حیرت زدہ۔ اس قصیدے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قبولیت عطا فرمائی اس کا ہم اور آپ اچھی طرح حال جان رہے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں اگر نعت کا سب سے مشہور کلام کوئی ہے پوری دنیا بھر میں تو وہ قصیدہ بردہ شریف ہے، اور تمام عشاق رسول اسے بڑے ہی ادب و احترام سے اور شوق و محبت سے سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے اس کے بڑے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلب حاجات اور نزول مہمات کے وقت اس کا پڑھنا مجرب ہے۔ میرے دل میں اس مبارک و مسعود قصیدے کی شرح کرنے کا خیال اس امید پر پیدا ہوا کہ اس کی برکت سے مجھے ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا اور اخلاقی پستی کے روگ سے نجات مل جائے اور سرکار کے اخلاق حسنہ کی برکتوں سے استفادہ کر سکوں۔ اسی طرح علامہ عمر بن احمد خرپوتی شافعی لکھتے ہیں یہ قصیدہ بڑا بابرکت دینی و دنیاوی حاجات میں یقینی حد تک مؤثر اور مجرب ہے بشرطے کہ حضور قلب اور شرائط کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یوں ہی عارف کامل حضرت سید علی حمدانی شرح قصیدہ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں تحریر و بیان سے باہر ہیں۔ یہ قصیدہ شاہی خزانوں اور لائبریریوں میں دفع اعداء اور دفع بلیات کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آج کل حوادث و آفات کی شدت اور دفع بلیات میں علماء و مشائخ اس قصیدہ کو وسیلہ بناتے ہیں، اسے پڑھ کر دعاؤں کی قبولیت و اجابت کا انتظار کرتے ہیں۔ اسے بے حساب مجرب پایا گیا ہے۔
اسی بنا پر اکابر علماء و مشائخ نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ قصیدہ مبارکہ کے معانی و حقائق پر توجہ رکھی جائے تو ظاہری حظ کے علاوہ باطنی ذوق بھی میسر آتا ہے، اور یقین ہے کہ مقصد سرعت اجابت سے سرفراز ہوگا اور پڑھنے والا انشاءاللہ مقصد سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اور بھی اسی طریقے سے علماء کرام نے اس کے بڑے فوائد بیان فرمائے، اس کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہ قصیدہ ایک 160 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے، اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے کو 10 فصلوں میں بانٹا ہے، مطلب اشعار اس ترتیب سے اور اس طور پر آپ نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں مختلف موضوعات پر آپ نے اشعار کہے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی، آپ کے میلاد کا بیان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی دعا کی برکت کے سلسلے میں قرآن مجید جو آپ کا عظیم الشان اور سب سے عظیم معجزہ ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ نے بہت سارے اشعار کہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ جو معراج کا ہے، اس کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا جو اہم کارنامہ ہے جہاد کا، اور جس کے ذریعے اسلام کو سربلندی ملتی چلی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاد کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اخیر میں آپ نے اس میں استغفار اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طلب شفاعت کی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے دعا اور مناجات بھی کی ہے۔ یہ قصیدہ 7ویں صدی ہجری کا ہے، کیونکہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 697 ہجری کی ہے، اور پیدائش کے حوالے سے بتایا جا چکا کہ 608 میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو کل سن 7ویں صدی ہجری کا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آج جن امور پر اہل سنت و جماعت کے مخالفین واویلا کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، اس قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان بہت سارے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نداء یا رسول اللہ یا توسل یا استغاثہ، یہ تمام چیزیں نوپید نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کے دور کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ سے علماء اہل سنت میں معمول چلی آ رہی ہیں، کیونکہ 7ویں صدی ہجری کا یہ قصیدہ ہے جس میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توسل اور نداء یا رسول اللہ اور استغاثہ ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا، اور علماء نے اس قصیدے کو مقبول رکھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قصیدے کو پسند فرمایا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ قصیدہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ مخالفین کا دنداں شکن جواب بھی اس قصیدے میں پایا جاتا ہے، اور ادبی اعتبار سے، بلاغی اعتبار سے بڑی ہی خوبیوں پر یہ قصیدہ بردہ شریف مشتمل ہے، جسے آپ حضرات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اندازہ لگا لیں گے۔ اسے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور شوق اور محنت کے ساتھ پڑھیں، اور ادبی اعتبار سے بھی استفادہ کریں، اور ساتھ ہی اس قصیدے کا جو عظیم مقصود ہے عشق و محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجاگر کرنا، اسے بیدار کرنا، تو اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ طفیل ہم سب کے لیے اس قصیدہ بردہ شریف کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہم سب کے لیے آسان بنائے اور اس کی رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔